قرآن مجید، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کیسا پڑھتے ہیں؟ غلط سلط پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، عزم کر لیتے ہیں یہ پورا ایک قرآن پڑھوں گا، 2 قرآن پڑھوں گا، 3 قرآن پڑھوں گا رمضان میں۔ قرآن پڑھنا بہت اچھا کام ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھا کام ہے، معنی سمجھ کر پڑھنا بھی قرآن کا اچھا ہے، معنی نہ سمجھ کر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ قرآن پڑھیں گے آپ، معنی نہیں سمجھ کر بھی پڑھیں گے تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، بات سمجھ میں؟ آپ ضرور پڑھیں، لیکن قرآن ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ یاد رکھیں، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو بوسہ دینا بھی ثواب ہے، قرآن کو یاد کرنا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا معنی جاننا بھی ثواب ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنا بھی جاننا بھی ثواب ہے۔ بات سمجھ میں؟ قرآن سے تعلق جو ہے بیکار نہیں ہوتا۔ قرآن آپ نہیں پڑھ کر سمجھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، نہیں سمجھ کر پڑھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے لیکن صرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ لہذا آپ یہ کہ رمضان بھر میں پورا قرآن ختم کر دوں گا، پورا قرآن پڑھ لوں گا، پڑھیں، قرآن پڑھیں، رمضان میں ضرور پڑھیں، ساتھ ساتھ قرآن، پورا قرآن نہیں، ایک پارہ پورے رمضان میں قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں بغیر مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مخارج کی ادائیگی کے بغیر قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك۔ اس طرح قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہماری بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں، تو ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ہا کی آواز، ہا کی آواز، عین کی آواز، غائن کی آواز، قاف کی آواز، خا کی آواز، اس کے الگ الگ مخارج ہیں۔ خے کس طرح پڑھنا، قاف کس طرح، اس کا لحاظ رکھ کے پڑھیں۔ اور قرآن پڑھیں، جب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمے سے واقف ہو کے، صحیح ترجمہ، بات سمجھ میں آئے؟ وہابیوں کے ترجمے کو میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ وہابیوں کا ترجمہ پڑھو، صحیح ترجمہ، ترجمہ کنز الایمان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح ترجمہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا لکھا ہوا مستند ترجمہ ہو اور صحیح تفسیر ہو، وہ صحیح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک آیت پڑھیں، روزانہ 2 آیت پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں،
یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے 2 پارے پڑھنے سے۔ صحیح طور پر قرآن کا ناظرہ پڑھیں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بجائے اس کے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس پڑھنے سے جو ہے، اور غلط قرآن پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ مخارج کی رعایت نہ کر کے ناظرہ پڑھنا قرآن کا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو قرآن پڑھیں، ترجمے کے صحیح طور پر پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اب آپ کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں۔ زیادہ قرآن پڑھنا تفسیر اور ترجمے کے بغیر اس سے بہتر ہے کہ کم پڑھیں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے مناسبت عطا فرمائے، قرآن سے دلچسپی عطا فرمائے۔